بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کی سخاوت۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک صحابی نے بطور ہدیہ ایک صحابی کے گھر بکری کا ایک سر بھیج دیا، تو انہوں نے یہ کہہ کر کہ ہم سے زیادہ تو میرا فلاں بھائی اس سر کا ضرورت مند ہے، وہ سر اس کے گھر بھیج دیا۔ تو اس نے کہا کہ میرا فلاں بھائی مجھ سے بھی زیادہ محتاج ہے، یہ کہا اور وہ سر اس صحابی کے گھر بھیج دیا۔ اسی طرح ایک نے دوسرے کے گھر اور دوسرے نے تیسرے کے گھر اس سر کو بھیج دیا، یہاں تک کہ جب یہ سر چھٹے صحابی کے پاس پہنچا تو انہوں نے سب سے پہلے والے کے گھر یہ کہہ کر بھیج دیا کہ وہ ہم سے زیادہ مفلس اور حاجت مند ہیں۔ اس طرح وہ سر جس گھر سے سب سے پہلے بھیجا گیا تھا پھر اسی گھر میں آ گیا۔ اس موقع پر سورہ حشر کی مندرجہ ذیل آیت نازل ہوئی، جس میں اللہ جل جلالہ نے صحابہ کرام علیہم رضوان کی سخاوت کا خطبہ ارشاد فرمایا ہے۔ ترجمہ کنز ایمان: اور اپنی جانوں پر ان کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ انہیں شدید محتاجی ہو، اور جو اپنے نفس کے لالچ سے بچایا گیا تو وہی کامیاب ہے۔ سبحان اللہ۔ آج ایک ہماری حالت ہے کہ جو کچھ ہو سب اپنے پاس رکھ لیں، پڑوسی بھوکا ہے، پیاسا ہے، ضرورت مند ہے یا نہیں ہے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، بلکہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم اس کو کچھ خرچے کے لیے دیں گے تو ہمارے پاس کم پڑ جائے گا۔ لیکن صحابہ کرام علیہم رضوان کی مقدس و بابرکت زندگی ہمارے لیے نمونۂ راہ ہے۔ ہم اسے دیکھیں، ہم اسے پڑھیں اور سمجھیں اور اپنی زندگی میں لاگو کرنے کی کوشش کریں، اسی میں کامیابی ہے اور اسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہے۔ یہ تو زمان رسالت کا ایک حیرت انگیز واقعہ تھا۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں تقریباً اسی قسم کا ایک واقعہ پیش آیا جو عبرت خیز اور نصیحت آموز ہونے میں پہلے واقعے سے کم نہیں۔ چنانچہ منقول ہے کہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے 400 دینار ایک تھیلی میں بند کر کے اپنے غلام کو حکم دیا کہ یہ تھیلی حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پیش کر دو، اور پھر تم گھر میں اس وقت تک ٹھہرے رہو کہ تم دیکھ لو کہ وہ اس تھیلی کا کیا کرتے ہیں۔ چنانچہ غلام تھیلی لے کر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے مکان پر پہنچا اور عرض کیا کہ حضرت امیر المومنین نے یہ دیناروں کی تھیلی آپ کے پاس بھیجی ہے اور فرمایا کہ آپ اس کو اپنی حاجتوں میں خرچ کریں۔ امیر المومنین کا پیغام سن کر آپ نے یہ دعا دی کہ اللہ تعالیٰ امیر المومنین کا بھلا کرے۔ پھر اپنی لونڈی سے فرمایا کہ یہ خادمہ، یہ 7 دینار فلاں کو دے آؤ اور یہ 5 دینار فلاں کو۔ اسی طرح انہوں نے ایک ہی نشست میں تمام دیناروں کو حاجت مندوں میں تقسیم کرا دیا۔ صرف 2 دینار ان کے سامنے رہ گئے تھے، تو انہوں نے فرمایا کہ اے لونڈی، یہ 2 دینار بھی فلاں ضرورت مند کو دے دو۔ یہ ماجرا دیکھ کر غلام امیر المومنین کے پاس واپس آ گیا اور امیر المومنین نے 400 دینار کی دوسری تھیلی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجی اور غلام سے فرمایا کہ تم اس وقت تک ان کے گھر میں بیٹھے رہنا اور دیکھتے رہنا کہ وہ اس تھیلی کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں۔ چنانچہ غلام حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے پاس تھیلی لے کر پہنچا تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے امیر المومنین کا تحفہ اور پیغام پانے کے بعد یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ امیر المومنین پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے اور ان کو نیک بدلہ دے۔ پھر فوراً ہی اپنی لونڈی کو حکم دیا کہ فلاں فلاں صحابہ کے گھروں میں اتنی رقم پہنچا دو۔ صرف 2 دینار باقی رہ گئے تھے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی بیوی آ گئیں اور کہا خدا کی قسم ہم لوگ بھی تو مفلس اور مسکین ہی ہیں۔ یہ سن کر وہ دینار جو باقی رہ گئے تھے بیوی کی طرف پھینک دیے۔ یہ منظر دیکھ کر غلام امیر المومنین کی خدمت میں حاضر ہو گیا اور سارا چشمدید ماجرا سنانے لگا۔ امیر المومنین حضرت ابو عبیدہ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہما کی اس سخاوت اولو العزمی کی داستان کو سن کر فرط تعجب سے انتہائی مسرور ہوئی اور فرمایا کہ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ صحابہ کرام یقیناً آپس میں بھائی ہیں اور ایک دوسرے پر انتہائی رحم دل اور آپس میں بے حد ہمدرد ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور دوسرے صحابہ کرام سے بھی یہ روایت منقول ہے۔ حوالہ تفسیر ساوی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 2138 پارہ نمبر 28 سورہ حشر۔ ایک حدیث میں ہے کہ آیت مذکورہ بالا کا نزول اس واقعے کے بعد ہوا کہ بارگاہ نبوت میں ایک بھوکا شخص حاضر ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کے حجروں میں معلوم کرایا کہ کیا کھانے کی کوئی چیز ہے۔ معلوم ہوا کہ کسی بی بی صاحبہ کے ہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا
کہ جو اس شخص کو مہمان بنائے اللہ تعالیٰ اس پر رحمت فرمائے۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر مہمان کو اپنے گھر لے گئے۔ گھر جا کر بی بی سے دریافت کیا کہ گھر میں کچھ کھانا ہے؟ انہوں نے کہا صرف بچوں کے لیے تھوڑا سا کھانا ہے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بچوں کو بہلا پھسلا کر سلا دو، اور جب مہمان کھانے بیٹھے تو چراغ درست کرنے کے لیے اٹھو اور چراغ کو بجھا دو تاکہ مہمان اچھی طرح کھا لے۔ یہ تجویز اس لیے کہ مہمان یہ نہ جان سکے کہ اہل خانہ اس کے ساتھ نہیں کھا رہے ہیں، کیونکہ اس کو یہ معلوم ہو جائے گا تو وہ اصرار کرے گا اور کھانا تھوڑا ہے، اس لیے مہمان بھوکا رہ جائے گا۔ اس طرح حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے مہمان کو کھانا کھلا دیا اور خود اہل کھانہ بھوکے سو رہے۔ جب صبح ہوئی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر فرمایا کہ رات فلاں فلاں کے گھر میں عجیب معاملہ پیش آیا، اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے بہت راضی ہے، اور سورہ حشر کی یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی۔ درس ہدایت۔ یہ آیت مبارکہ اور اس کی شان نزول کے حیرت ناک واقعات ہم مسلمانوں کے لیے کس قدر عبرت خیز اور نصیحت آموز ہیں، اس کو لکھنے کی یا بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہر شخص خود ہی انصاف کی عینک لگا کر اس کو دیکھ سکتا ہے، بشرطے کہ اس کے دل میں بصیرت کی روشنی اور آنکھوں میں بصارت کا نور موجود ہو۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سبھی کو صحابہ اکرام کے مقدس اور بابرکت طور و طریقے پر چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ نبی الکریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک تعالیٰ رمضان مبارک کے اس آخری عشرے کے صدقے ہم سب کی بخشش فرمائے اور فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرمائے، اللہ ان پر روزی کے دروازے کو کشادہ فرما دے، آمین۔ بات اگر اچھی لگے تو لائک ضرور کریں، اپنے دوست احباب کو بھی شیئر کریں، مزید معلومات کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو بآسانی آپ تک پہنچتی رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا میزبان دلشاد رضا رضوی۔